اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، درس تفسیر قرآن کریم، آج ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد ہو رہا ہے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور اگر اس پر کوئی فرشتہ نازل کیا گیا ہوتا تو وہ اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا۔ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہو رہا ہے او یلقا الیہ کنز، یا اس پر کوئی آسمان سے خزانہ گرایا جاتا، او تکون لہ جنت یأکل فیہا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالم مومنین سے خطاب کر کے یہ کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جو سحر زدہ ہے، جس پر جادو کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ میرا حبیب، ان کو دیکھو کہ انہوں نے تمہارے متعلق کیسی کیسی باتیں گھڑیں، پس وہ گمراہ ہوئے اور وہ رائے ہدایت پر آنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ سورہ مبارکہ فرقان میں پیغمبر گرامی اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات میں سے یہ دوسرا اعتراض تھا کہ کفار نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں بیان کیا گیا تھا کہ اس صورت میں پیغمبر گرامی اسلام پر ہونے والے مختلف اعتراضات اور ان کے جوابات کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا اعتراض جو کفار کی طرف سے تھا وہ گزشتہ درس میں ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ محمد مصطفیٰ نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر بنائی ہے، اور یہ گزشتہ امتوں کے قصوں اور کہانیوں اور افسانوں پر مشتمل ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 6 میں اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ یہ قرآن جس ہستی نے نازل کیا ہے وہ ذات ہے کہ جو زمین اور آسمانوں کے رازوں کو جانتی ہے۔ پس یہ قرآن قصے، کہانیوں اور افسانوں پر مشتمل کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں زمین اور آسمانوں کے راز پوشیدہ ہیں۔ آج جو آیات آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، ان میں دوسرا اعتراض پیغمبر گرامی اسلام پر پیغمبر کے مخالفین نے یہ کیا ہے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، جو عام لوگوں کی طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور اس پر کوئی اللہ کا فرشتہ اگر نازل ہوتا تو وہ فرشتہ اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا اور اس کی باتوں کی تائید کرتا، یا آسمان سے اس پر کوئی خزانہ گرایا جاتا اور اللہ اس کو کوئی خزانہ دیتا جس سے اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی، یا حد اقل اس کو کوئی باغ دے دیا جاتا کہ جس سے یہ کھاتا۔ اور پھر وہ دوسرا الزام پیغمبر گرامی اسلام پر لگاتے تھے اور مومنین کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو کہ جس پر جادو کیا گیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ بعض مقامات پر یہ لوگ خود پیغمبر گرامی اسلام کو جادوگر کہہ کر بلاتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام پر جادو کا اثر ہوا ہے۔ مختلف قسم کے بہانے، اور اصل وجہ یہ تھی
کہ وہ پیغمبر گرامی اسلام کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں تھے۔ وہ اپنے آباء و اجداد کا دین، مذہب، مکتب چھوڑنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں تھے۔ وہ حق اور حقیقت کو قبول کرنے کی جرت اور ہمت نہیں رکھتے تھے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی بات قبول نہ کرنا چاہے یا کوئی کام انجام نہ دینا چاہے تو اس کے لیے وہ سینکڑوں بہانے تراشتا ہے۔ آپ بھی یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ایسے شخص کو کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مسجد جانے کے لیے کہیں تو وہ سینکڑوں بہانے بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ کبھی کہے گا میرا لباس پاک نہیں ہے، کبھی کہے گا میرا بدن پاک نہیں ہے، کبھی کہے گا مجھے کوئی ضروری کام ہے، کبھی کہے گا کہ مسجد کے امام جماعت ایسے ہیں، یا مسجد کی جو منتظمین ہیں، انتظامیہ ہیں، اس پر اعتراضات کرے گا، یا مسجد میں جانے والے مومنین کی شخصیت کشی کرے گا اور ان پر اعتراضات کرے گا۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب انسان کسی چیز کو قبول نہ کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے کئی بہانے تراشتا ہے۔ تو بے ہی اسی طرح جب کفار مکہ پیغمبر کی باتوں کا انکار کرتے تھے اور دل و جان سے انہیں قبول کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے تھے تو وہ بھی پیغمبر گرامی اسلام پر بہت سارے اعتراضات اور الزامات لگاتے تھے اور خود بھی اپنے دل کو جھوٹی تسلی دیتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی پیغمبر گرامی اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا حبیب دیکھو ان لوگوں نے تیرے متعلق کیسی کیسی باتیں گھڑی، بس یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور یہ اب راہ ہدایت پر نہیں آتے۔ جب انسان بہانے تراشنا شروع کر دے، بہانے بنانا شروع کر دے تو گویا کہ وہ حق بات کو کسی صورت قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔